ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقول الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ایام عزا کی مناسبت سے ایام عزا کی اہمیت کے پیش نظر یہ تقریباً ابھی یہ میری پہچان بن رہی ہے کہ میں اپنی مجلس سے پہلے کچھ نہ کچھ چند اشعار ایام عزا کی مناسبت سے ضرور پیش کرتا ہوں، تو لہٰذا ملاحظہ فرمائیں کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے. حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے، حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے. اور ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہرملا کا تیر جا کر تیرگی میں کھو گیا. ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے، ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے. تعزیہ رکھا ہوا ہے، تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا، تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا. خانہ کعبہ کبھی کعبہ عزا خانے میں ہے، خانہ کعبہ کبھی کعبہ عزا خانے میں ہے. اور اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات. القما کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے، القما کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے. اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، القما کو ڈر ہے مشکیزہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا، خانہ کعبہ کبھی کعبہ عزا خانے میں ہے. اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، القما کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے. اور لوٹنے والوں سے پوچھو ہاتھ کیا آیا انہیں، لوٹنے والوں سے پوچھو ہاتھ کیا آیا انہیں. مشک پرچم تازیہ پنجہ عزا خانے میں ہے، مشک پرچم تازیہ پنجہ عزا خانے میں ہے. اور ایسا لگتا ہے کسی حر کو بلاتے ہیں حسین، ایسا لگتا ہے کسی حر کو بلاتے ہیں حسین. جب بھی اعلان عزا ہوتا عزا خانے میں ہے، جب بھی اعلان عزا ہوتا عزا خانے میں ہے.
اور کل درے زہرا پہ آ کے مانگتے تھے روٹیاں، کل درے زہرا پہ آ کے مانگتے تھے روٹیاں، اب گزارا عرش والوں کا عزا خانے میں ہے، اب گزارا عرش والوں کا عزا خانے میں ہے۔ موت آ جاتی ہے سن کر ہر یزیدی نسل کو، موت آ جاتی ہے سن کر ہر یزیدی نسل کو، ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے، ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام اور برادرم حجت الاسلام مولانا کمال احمد صاحب، ان کے سامنے بہرحال یہ لب کشائی کرنا ذرا سخت ہوگا، لیکن ایک طرف سے تو یہ بھی ہے کہ اگر ہماری طرف سے کوئی سبقت لسانی ہو گئی یا کسی طریقے کا کوئی وہ ہو گیا تو چونکہ اپنی لائن کے آدمی ہیں وہ فوراً اس کی طرف متوجہ کر دیں گے، لہٰذا ایک طرف سے ڈر ہے ایک طرف سے ڈھارس بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے جس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے مسلسل 4 دنوں سے حاصل کیا، وہ سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 28۔ اس میں خلاق متعال ارشاد فرما رہا ہے، میں نے متعدد موقع پر یہ بات کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں، ایسا لگتا ہے پورے دین اسلام کا، پورے قرآن کا، پوری شریعت کا میسیج ایک ہی لفظوں میں ایک ہی آیت کے ذریعے سے تمام ملت مسلمہ تک پہنچانا چاہا ہے، اور وہ یوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی میرا رسول جو بھی تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکے تم رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کا لحاظ کیا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ اگر کسی نے میرے رسول کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، اگر ان کی کہی ہوئی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، ان کو بجا نہیں لایا، تو یاد رکھو کہ اللہ بہت زیادہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس کے پہلے کی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے خطیب ممبر سلونی مولود کعبہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ وہ حدیث بھی تبرکاً دہرا دوں کہ آپ نے اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ فی ظلم آل محمد، یعنی تم اللہ کے حکم کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے کسی کے اوپر ظلم کرنے سے عام طریقے سے، لیکن آل محمد کے اوپر ظلم کرنے میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھو کہ کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی عنوان کا آل محمد پہ ظلم و ستم روا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا ان اللہ شدید العقاب لمن ظلمہم، یعنی اللہ ان لوگوں کے لیے شدید عقاب نازل کرنے والا ہے جو ان کے اوپر یعنی آل محمد کے اوپر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں مجھے بھی یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا ہے کہ کن لوگوں نے آل محمد کے اوپر ظلم و ستم روا رکھا، وہ ظالم بھی بہتر جانتے ہیں اور مظلوم بھی بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے اس کے پہلے بھی مجلس میں عرض کیا کہ ہمارے ائمہ اطہار اور ہمارے ہادیان برحق ایسے ہیں کہ ان کا نام اگر لے لیا جائے تو بگڑے ہوئے اختلافات سنور جاتے ہیں، بگڑے ہوئے اختلاف سدھر جاتے ہیں، بگڑے ہوئے اختلاف وہ ساری اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ اپنے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ اگر واقعاً آپ کے ہادیان کا اور آپ کے رہنماؤں کا اگر نام ہم اشاروں کے ناموں میں بھی اگر لینا چاہے تو ہمارے لیے ایک مرحلہ بن جاتا ہے، ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ان کا نام لیا جائے چاہے اشاروں میں ہی لیا جائے تو آپ کا منہ بگڑنے لگتا ہے،
آپ فوراً کہنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ کے ایسے بیان پہ ہمارے یہاں اختلاف رونما ہو جائے گا، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ واقعاً اپنی خوش نصیبی پہ آپ ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہادیان برحق دیے ہیں کہ ہم ان کا تو ان کی اولادوں کا بھی اگر ہم کہیں ذکر کریں تو کہیں کسی موڑ پہ ہمیں شرمندگی نظر نہیں آئے گی، لیکن ان کے دشمنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر ان کی بگڑی ہوئی اولادوں کا بھی کہیں ذکر ہو تو وہاں پہ فتنہ و فساد دوبالا ہو جاتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے کل کے مجلس میں نے عرض کیا تھا، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا ذکرنا ذکر اللہ، انا ذکرنا من ذکر اللہ و انا ذکر عدونا من ذکر الشیطان، کہ یاد رکھو کہ ہمارا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ انا ذکرنا من ذکر اللہ، ہمارے ذکر سے، ہمارا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، اور ہمارے دشمنوں کا ذکر وہ شیطان کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انا ذکرنا من ذکر اللہ اذا ذکرنا ذکر اللہ وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُنَا ذُكِرَ الشیطان، یعنی ہمارے ذکر کی وجہ سے اللہ، جب ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس وقت لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہمارے دشمنوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت کسی ایسے ویسے کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے پہلے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام خطیب منبر سلونی خالق نہج البلاغہ مولود کعبہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے میرے مولا نے ارشاد فرمایا، انا ذکرنا اہل البیت، یاد رکھو ہم اہل بیت کا ذکر شفاء من العلل والاسقام وشک الریب، یعنی ہمارے اہل بیت کا ذکر تمام لوگوں کے لیے، لوگوں کے دلوں کے لیے وہ کیا ہے، وہ شفا ہے تمام امراض کے لیے، اور اسی طریقے سے ہر دکھ درد کی دوا ہے، اور اسی طریقے سے ہر قسم کے شک و شبہے سے بھی جو ہے ہم اہل بیت کا ذکر لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ شفا کا مقام رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے شفا خانہ ہے۔ تو میں نے اس کے پہلے بھی کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ واقعاً اگر اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اور خود ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام نے عالم مکاشفے میں سید رشتی سے فرمایا کہ اذا کثر الوبا فعلیکم بمجالس الحسین علیہ السلام، یعنی جب وبائی امراض کی کثرت تمہارے درمیان چھا جائے، بہت کثرت سے تمہارے درمیان وبائی امراض پھیل جائیں، تو تم کہیں اور نہیں جانا بلکہ شفا خانہ حسینی میں آ جانا، تمہیں ہر طریقے کے امراض سے شفا مل جایا کرے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ اطہار نے واقعاً ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، ہر مقام پہ، ہر مرحلے میں ہمارا خیال رکھا ہے۔ اور کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں،
یہ ایسا نہیں ہے کہ سن کے نعرہ حیدری لگا دیا جائے اور واہ واہ کر دیا جائے اور کسی طریقے کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی گنجائش نہ چھوڑی جائے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کروں، لوگ بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ صاحب مولانا صاحب یہ نہیں بیان کرتے، مولانا صاحب وہ نہیں بیان کرتے، مولانا صاحب خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو وہ چراغ ہدایت دے کے کھڑے رہتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں۔ تو عزیزو، سید العلماء صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ وہ مولوی کو مت دیکھیے، اس عالم کو مت دیکھیے، اس عالم کی مثال ایسی ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس عالم کی مثال ایسی ہے کہ وہ آپ کے لیے اندھیرے راستے میں ٹارچ لیے کھڑا ہوا ہے، ایک لالٹین لیے کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، آپ کو صحیح راستے کو کلیئر کر کے دے رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کا تو معاملہ طے تمام ہو گیا، لیکن اب یہ اگر وہ خود پھنسا ہوا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، آپ کو تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، آپ کو انہیں بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ اور اچھا دیکھیے، بڑی باتیں ہوتی ہیں، واقعاً کہتے ہیں کہ صاحب یہ مولانا کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی امر بالمعروف نہیں انل منکر، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مولا نے اپنے قیام کا مقصد جو بتایا ہے، برابر سنتے رہتے ہیں علماء اعلام سے، یہاں پہ ماشاءاللہ مجلسیں برابر ہوتی رہتی ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ وہاں پہ میرے مولا نے کیا کہا؟ اپنے قیام کا مقصد یہی تو بتایا، انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کسی شخص نے پوچھا ہمارے استاد آیت اللہ قراتی صاحب سے کہ یہ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور نہیں انل منکر، یہ جو شخص کر رہا ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کر رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اس کے لیے؟ تو انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کر رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان جب جائے اپنے نجس ہاتھ کو، اپنے گندے ہاتھ کو، نجس ہاتھ کو کہیں پہ جائے اور پانی سے اسے پاک کرے، تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہاتھ میں، مثلا انگوٹھی ساتھ میں ہے، اب اس کو الگ سے انگوٹھی کو طہارت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے جب انسان کسی کو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے وہ خود اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، پھر دوسرے کو دعوت عمل دیتا ہے، یعنی وہ پہلے خود نیکیوں پہ عمل کرتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے، تب وہ دوسرے کو دعوت عمل اور دعوت فکر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز اپنا ہاتھ پاک کرنے جائیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی اور چیز ہو، مثلا رومال ہو، تو آپ کو رومال کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ میرے مولا نے کیا کہا؟ انی ارید ان آمر بالمعروف، میرے قیام کا مقصد یہ ہے میں لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا چاہ رہا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اپنے جد کی سیرت پہ اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل پیرا ہوں اور ان کے راستے کو آگے بڑھاؤں۔ اور کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں ہمیشہ اس بات کی تلقین کی ہے کہ یاد رکھو، صرف یہ نہ سوچو کہ ہمارے مولا کے فضائل یہ ہیں، ہمارے مولا کے مناقب یہ ہیں، ہمارے مولا نے یہ کیا، ارے وہ ہم سے بھی کچھ تقاضا رکھتے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا جناب عثمان ابن حنیف کا وہ 45 نمبر یعنی 45 نمبر نامہ جو لیٹر ہے نہج البلاغہ میں، اس میں امام جناب عثمان ابن حنیف کو کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم مجھ جیسے تو نہیں بن سکتے، انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ وصداد، لیکن یاد رکھو تم علی جیسے تو کبھی نہیں بن سکتے کہ تم علی جیسی طہارت پیدا کر لو کہ تمہارے پاس طہارت آئے تطہیر آ کے تمہارے لیے سند بن جائے، تم علی جیسی شجاعت نہیں پیدا کر سکتے کہ تمہارے لا فتح اللہ علی اللہ سیف اللہ ذوالفقار کی سند آ جائے،
تم علی جیسی عبادت اور ریاضت نہیں کر سکتے کہ تمہیں اس وقت زاہد زمانہ کا لقب مل جائے، لیکن ہاں ولیکن اعینونی بورع واشتہار، لیکن تمہیں کم سے کم کوشش تو کرنا چاہیے۔ اگر تم یہ سنتے ہو کہ میرے مولا رات میں ہزار رکعتیں نماز پڑھتے تھے تو ہمیں بھی کم سے کم 51 رکعت نماز کا تو پابند ہونا ہی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے خوش ہوتا ہے واقعا جو بھی مولائی ہوتا ہے، لیکن میرے مولا بھی کہتے ہیں ذرا مجھ سے قریب ہو، لیکن تم مجھے میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو، میری نصرت کرو۔ اور میرے مولا بھی آج بھی حل من ناصرین کی آواز گونج رہی ہے، وہ کاہے کے لیے تھی؟ یہی کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ جو 1950 زخم تھے، یا اس کے بعد آپ کی لاش کو گھوڑے سے پامال کیا گیا، گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، کیا اس سے بچانے کے لیے میرے مولا کا یہ استغاثہ تھا؟ نہیں، مولا چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد آباد رہے، ان کا مقصد زندہ رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آپ یہ ایام عزا میں فرش عزا کو بچھا کر کچھ اور نہیں کرتے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد آپ بیدار کرتے ہیں، ان کا مقصد زندہ رکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے مولا نے دین اسلام کو بچانے کے لیے جان دی ہے۔ تو آج بھی ہم وہی دین اسلام پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے مجلسوں میں بیٹھ کر یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرتے ہیں کہ یاد رکھو اگر اب بھی دین الہی پہ کوئی وقت آ جائے گا تو ہم حسینی اس کو بچانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کل میں نے صاحب الغدیر علامہ امینی صاحب کی وہ بات بھی نقل کی تھی آپ کے سامنے کہ کسی سائل نے ان سے پوچھا، دیکھیے بات سے بات نکل رہی ہے اور بات سے متصل باتیں کرنے کا عادی ہوں میں، کسی نے آ کے ان سے پوچھا سنا آپ کے مولا ہر رات 1000 رکعت نمازیں پڑھتے، کہا اس کا جواب میں کل تمہیں دوں گا۔ تو وہ کیا کیے، گئے مولا امام رضا علیہ السلام کے روضے پر اور خود جا کے بنفس نفیس جا کے 1000 رکعت نمازیں پڑھ کر دوسرے دن اس سے جب ملاقات کی تو کہنے لگے کہ صاحب تم چلے ہو میرے مولا کی عبادت کا مقابلہ کر، پہلے غلام علی کا مقابلہ کر لو۔ دیکھو میں خود ابھی کل اپنے مولا امام رضا کے روضے پہ گیا تھا، 1000 رکعت میں پڑھ کے آیا ہوں، اب سوچو میرا اور میرے مولا کی عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ میں تو بہت جلدی پڑھا ہوں، لیکن وہ کتنے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے یہ کوئی بتا نہیں سکتا سوائے خدا کے اور ان کے فرشتوں کے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اچھا بات ذرا نماز کی آ گئی تو سنیے، کسی عالم سے کسی شخص نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ ہے نماز تو پڑھتا ہے، دن کی نماز برابر پڑھتا ہے اور رات کی بھی پڑھ لیتا ہے، یعنی ظہرین کی اور مغربین کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن نماز صبح کے لیے بڑی کاہلی کرتا ہے، اس کا ذرا سا کوئی علاج بتائیے، آپ بہرحال بہت بڑے عالم ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی نسخہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں میاں، ایک دفعہ ہوتا ہے بیٹا اٹھ جاؤ، بہت آرام سے کہتے ہیں ہے نا، ایک دفعہ کہہ دیا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں بھائی، میں بھی اہل اولاد والا ہوں، اگر آپ نے یہ کہا تو ایسا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو تھپکی دے رہے ہیں، بیٹا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، یہ تو میں خالی دوسروں کو سنانے بتانے کے لیے بھائی میں اپنے بچے کو بیدار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا مولانا نے، کہا یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ اگر آگ لگ گئی ہو اور آپ کا بچہ سو رہا ہو تو آپ بتائیے کتنے انہماک سے، کتنے زور و شور کے ساتھ، کتنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ اپنے اس بچے کو جگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو آپ نے بڑا اچھا نسخہ دے دیا، اب میں اسی طریقے سے اپنے بچے کو بیدار کروں گا جس طریقے سے آگ لگنے پر کوئی انسان اپنے بچے کو بیدار کر رہا ہے۔ یہی تو قرآن بھی آواز دے رہا ہے صبح سورہ مبارکہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں تم اپنے نفس کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، لوگ دیکھیں کوئی بھی چیز میں نے کہا میں بھی اگر زور نہ لگاؤں
تو ظاہر سی بات آپ کی صلوات بھی ڈھیلی رہے گی. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب جب اتنا زور لگا کے پڑھ رہے ہیں تو بھائی ہم کم سے کم نیچے صلوات تو کبھی کبھی بھیجنی پڑتی مولانا. تو تو وہ مولانا صاحب نے کیا کہا کہ بھائی ایسے جگہ ہو کہ جیسے جو آدھی طوفان آ رہا ہو, تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہو, اس طریقے سے اپنے بچے کو بیدار کرو. اور دین اسلام کی تعلیم یہی ہے, مکتب اہل بیت کی تعلیم یہی ہے. آپ خود نہ آئیے مجلسوں میں, اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیے. جیسے میرے مولا نے اپنے دوست کو اس بات سے, اس شرف سے محروم نہیں رکھا, بلکہ میدان کربلا میں خط لکھ کر بلایا. وہ ہمیں اور آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو جب دین الہی کی بات آئے, جب میری مجلسوں کی بات آئے تو تنہا نہیں آنا, بلکہ مجلسوں میں اپنی اولاد کو لے آنا, اپنے ساتھیوں کو لے آنا, اپنے پڑوسیوں کو لے کے آنا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ایک اور بہتر صلوات پڑھے محمد وآل. اور چونکہ آج کچھ اور بزرگ مجھے اور کچھ نئے چہرے دکھ رہے ہیں, لہٰذا چاہتا ہوں, شب جمعہ ہے آج, لہٰذا اس مناسبت سے چاہتا ہوں کہ اپنی یہ بات اور یہ میسج پھر ریپیٹ کر دوں کہ آپ جب بھی قبرستان, کسی بھی قبرستان میں جائیے, چاہے یہاں, چاہے بمبئی میں, چاہے اپنے گھر گاؤں میں, کہیں بھی وہاں جائیے تو سب سے پہلے وہاں پہ قبرستان میں داخلے کی جو دعا ہے آپ اس کو پڑھیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل میں نے مولا علی کی اور رسول خدا کی دونوں ہی سے یہ روایت منقول ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا, السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد آخر میں واحشرنا فی زمرۃ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جو شخص اس دعا کو قبرستان میں داخل ہو کر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں 50 سال کی عبادتوں کا ثواب لکھے گا اور 50 سال کے گناہ اس کے بھی معاف کرے گا اور اس کے والدین کے بھی معاف کرے گا. میں نے کل کہا تھا کہ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ والدین زندہ ہے یا مر گئے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ واقعی قبرستان میں صرف ابھی انٹری پہ جب اتنا ثواب ہے تو ظاہر سی بات ہے اور دوسرے اعمال اور دوسرے سورے جو آپ پہنچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اپنے مردوں کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کو بھی مرنے کے بعد اسی طریقے سے خیر و خوبی سے یاد کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر, پہلی اذان ہے دوسری, پہلی اذان ہے دوسری, پہلی اذان ہے دوسری.
عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ واقعاً آپ دیکھیے جہاں بھی المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے. یعنی آپ اس وقت بیک وقت، جیسے آپ حضرات میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے شاید ڈبل ڈیوٹی کرتے ہوں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ڈبل ڈیوٹی کے بہت سارے مواقع فراہم کیے ہیں. مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بول تو نہیں رہے ہیں نا، یہاں میں بول رہا ہوں میرے لیے مسئلہ ہے، لیکن آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ذکر الہی، کل میں نے کہا تھا یہ ویکلی جو ذکر بتایا گیا تھا کل کی مجلس میں، ہر ہفتے میں ہر دن کا جو الگ الگ مخصوص ذکر ہے آپ اس میں مشغول ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے شب جمعہ اور روز جمعہ کا ذکر مخصوص کیا ہے؟ وہ صلوات ہے. کسی شخص نے مخبر صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مولا میں حج پہ گیا تھا، بیچارہ جو ہے انگوٹھا ٹیک تھا، جاہل تھا، اس نے کہا مولا میں حج تو کر لیا جیسا تیسا، لیکن اوور ٹائم میں، اوور ڈیوٹی میں کچھ نہیں کرتا تھا، مجھے اور کچھ نہیں آتا تھا، میں صرف اور صرف بیٹھ کر آپ کے اوپر اور آپ کے جد کے اوپر صلوات بھیجا کرتا تھا. تو اس وقت میرے مولا نے کہا یاد رکھو تم تو عظیم عبادت کر رہے تھے اور دوسروں کی عبادتوں کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن تم جس عبادت میں مشغول تھے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں رد کر ہی نہیں سکتا. یعنی دوسروں کی عبادت کا تو خدا خیر کرے، لیکن تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ بدرجہ اتم قابل قبول ہے. اس لیے کہ واحد درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا وحدہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بات آ گئی ہے تو آپ سن لیجئے، ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عالم اہل سنت ہیں جناب علامہ خوارزمی، انہوں نے اپنی کتاب مناقب خوارزمی میں اس روایت کو نقل کیا ہے. یوں تو انہوں نے 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، اور انہوں نے خود امام حسین السلام کے سلسلے میں مقتل الحسین بھی لکھا ہے. مقتل الحسین خوارزمی وہ عربی میں بھی اویلیبل ہے، اور اسی طریقے سے فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے. اردو میں مجھے نہیں پتہ بہرحال اویلیبل ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو. لیکن وہ مناقب خوارزمی، یعنی انہوں نے مولا علی کے فضائل کے اوپر یہ کتاب لکھی، اور اس میں یہ روایت انہوں نے کوٹ کی ہے، نقل کی ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنے چچا جناب حمزہ سید الشہداء اور جناب جعفر طیار کو خواب میں دیکھا اور فرمایا فدیناک الآباء والامہات، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں. آپ نے اس دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں ای الاعمال وجدتہما افضل، آپ نے افضل اعمال کیا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الصلاۃ علیہ، سب سے پہلا جو افضل عمل ہم نے اس دنیا میں پایا عالم برزخ میں، وہ آپ کے اوپر جب ہمیں موقع ملتا تھا درود و صلوات کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. الصلاۃ علیک، اور دوسرا افضل عمل بتایا وسقی الماء، اور ہم جو پیاسوں کو پانی پلایا کرتے تھے. یعنی جیسے ہم ایام اعضاء میں سبیلیں لگاتے ہیں یا مختلف بہانے سے وہ بارہ مہینہ آپ کہا جائے، بارہ ماس کہا جائے، وہ آپ سبیلوں کے ماشاءاللہ وہ مقام الگ الگ مقامات پہ آپ سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں. کہا وہ جو ہم اپنے وقت میں کیا کرتے تھے کہ پیاسوں کو جو پانی پلاتے تھے، وہ بہت زیادہ ہم نے افضل اعمال پایا. اور تیسری چیز جو انہوں نے کہا وہ یہ کہ وحب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے افضل اعمال ان 3 چیزوں کو پایا اس عالم برزخ میں. ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر درود و صلوات کا نذرانہ پیش کرنا، دوسرے پیاسوں کو پانی پلانا، تیسرے محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام.
عزیزوں ذرا جملوں کو بدل کے آپ کے سامنے پیش کر دوں، ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں کوئی نیا کام نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی کرتے ہیں جب آل محمد کا، ان کی اولاد کا کوئی ذکر ہوتا ہے تو ان کے اوپر درود و صلوات کا نذرانہ بھیج دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب مجلس میں آتے ہیں، جب جلوسوں میں جاتے ہیں، جب جلوس کے روڈ پہ جاتے ہیں تو ہم پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں اپنے مولا کے نام پر، ان کی سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب میرے مولا کا ذکر مجلسوں میں ہوتا ہے تو محبت علی کا اظہار کرنے کے لیے نعرہ حیدری کا نذرانہ ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں۔ بارش کا موسم ہے، اس سے بہتر آپ لوگ کہاں سمجھیں گے؟ وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں۔ ارے آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہے نہیں، حقیقت ہے، ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں۔ آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ہم نے تو کوئی بینڈ نہیں لگا رکھا ہے، آپ بھی اپنے والوں کا نام لیجئے۔ دیکھیے میں تو کہتا ہوں وہ گرنے والا آدمی سنبھلنے کی کیا بات، وہ اور لمبا پھسل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر اور محترم سامعین کرام، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور واقعاً بہت ہی محبتوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اور آپ لوگوں کے درمیان سے اس کرونا وبا کی تمام وباؤں اور لہروں کو دور فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یاد رکھو کہ جو بھی میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دے، جس موقع پہ جس مرحلے پہ، وہاں پہ تم رک جاؤ۔ اور بات آ گئی ہے تو ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، خالی یہی نہیں، اگر کبھی تم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر دے تو اس کو بھی شرافت کے ساتھ، بہت ہی شرافت کے دائرے میں اسے عطا کر دو۔ ظاہر سی بات ہے میرے آخری نبی نے اپنے آخری لمحات میں زندگی کے کیا کہا تھا کہ ایتونی قلم و دوات، کہ مجھے قلم اور دوات لا کے دے دو، حتی اکتبہ کتابا لن تضلوا بعدی، یعنی یہاں تک کہ میں ایک ایسا نوشتہ اور ایک تحریر یادگار ہدایت کی ایک ایسی تحریر تمہارے لیے چھوڑ جاؤں تاکہ تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو۔ تو اس وقت کسی شخص نے کیا کہا تھا، نعوذ باللہ خاکم بدار، یہی تو کہا تھا انا ھذا الرجل لیحجر حسبنا کتاب اللہ، نعوذ باللہ انہیں بخار چڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ یہ سٹھیا گئے ہیں، ان کے دماغ پہ ہذیان چھا گیا ہے، ہمارے لیے تو صرف اور صرف کتاب خدا کافی ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ کا ریئیکشن کیا ہوا تھا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ تم میرے ذہن کے اوپر، میری شریعت کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ صرف ذہن پیغمبر پہ حملہ نہیں تھا بلکہ پوری شریعت داؤں پہ آ رہی تھی۔ اس کی وجہ ہے پیغمبر نے فوراً کہا قوم انی، یعنی تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اس لیے تم اس لائق ہو ہی نہیں۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، اور فلاں کو بہت سر چڑھا لیتے ہیں اور بہت اپنے گلے لگاتے ہیں، تو میں ان سے صرف اتنا کہوں گا ہم بھی انہی کو گلے لگاتے ہیں جن کو رسول اللہ نے گلے لگایا ہے، ہم انہی کو سر چڑھاتے ہیں جن کو رسول اللہ نے سر چڑھایا ہے، اور ہم ان کو لفٹ نہیں دیتے جن کو رسول اللہ نے لفٹ نہیں دی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی دیکھیے 2-2-4 والی بات ہے، صاف صاف تقیہ والا زمانہ نہیں رہا۔ ابھی میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ ابھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز نیٹ پہ اویلیبل ہے، چاہے کتابیں ہوں، چاہے ہماری
ہر طریقے کے حقائق ہوں وہ تمام لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ عزیزان محترم، اور رسول اللہ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک بات کا میسج دیا، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن نے یہ بات کہی بلکہ رسول اللہ نے مختلف موقع پہ کہی کہ تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ہے، تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یا اسی طریقے سے پیغمبر نے کہا کہ خذو مناسککم انی، یعنی تم مناسک حج ہم سے اخذ کرو، یعنی حج کے اعمال اگر لینا ہے تو وہ ہماری بارگاہ سے تمہیں ملے گا، در اہل بیت سے ملے گا، رسول اور آل رسول سے ملے گا، کسی اور سے نہیں ملنے والا ہے۔ نماز کا مرحلہ ہو چاہے روزے کا مرحلہ ہو، عزیزو نماز ایک ایسی واقعاً ایک اہم عبادت ہے کہ جس کے لیے ایک جملہ کہوں کہ یہی نماز ہے جو پیغمبر کو معراج پر لے کے دی، اور پیغمبر نے معراج سے ہمارے لیے نماز کا بہترین تحفہ لا کر پیش کیا۔ اور یہ نماز وہ ہے کہ جس کا کمال یہ ہے کہ پیغمبر معراج سے زمین پر لے کے آئے، لیکن آپ کے پوتے سید سجاد کا کمال یہ ہے کہ اب پھر زمین سے لے کر آپ نے نماز کو پھر منزل معراج پہ پہنچا دیا۔ آزادارو، میں نے ربط مصائب دے دیا چونکہ اب دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام سید سجاد نے کیسے، کس حالت میں، کس پوزیشن میں نمازیں پڑھی ہے۔ ہم آپ آزاد ہو کے بھی نماز کے پابندی نہیں کر پاتے، لیکن ہزاروں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے مولا سجاد پر۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے کس حالت میں نماز پڑھی ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ظالموں نے اس کے بعد لوہے کی زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا ہے، لیکن میرے مولا سجاد ہیں، آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی منزلوں کو طے کرتے جا رہے ہیں، عبادت بجا لاتے جا رہے ہیں۔ آزادارو، میں کہوں گا کہ آپ کے درمیان کوئی ایسا ہے جس کے پیروں میں بیڑیاں پہنا دی جائیں اور وہ تشہد پڑھ کر ذرا مجھے بتائے؟ ارے میں کہوں گا کہ آپ کے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے گلے میں خاردار توق ہو، کمر میں لنگر ہو، وہ ذرا رکوع کر کے بتائے؟ آزادارو، کوئی نہیں جواب دے سکتا، لیکن آزادارو امام سجاد ہے، اسی لیے آپ کو تاریخ زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آزادارو امام سجاد ہیں کہ نمازوں پہ نمازیں مسلسل ادا کر رہے ہیں۔ آزادارو امام سجاد نے ہمیشہ نمازوں کی پابندی کی ہے اور اپنے چاہنے والوں کو یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ نماز کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی حالت میں نہیں ترک کرنا۔ آزادارو یہ قافلہ ہے، قافلے کے لیے آپ کو پتا ہے روایتیں برابر سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صرف وہی نہیں بلکہ شہزادی زینب کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی کبھی بھی نماز نوافل بھی ترک نہیں ہوئی ہے، حتیٰ شام غریبہ کا مرحلہ آپ دیکھیں، یا بازار میں ہو یا زندان میں ہو، چاہے بازار جائے دربار شام میں ہو چاہے زندان شام میں ہو۔ آزادار ہو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ دیکھا مولا سجاد نے آپ کی پھوپھی زینب زندان شام میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد تڑپ گئے اور کہا ہے پھوپھی اماں، میں نے کبھی آپ کو بیٹھے ہوئے نماز نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے، یہ آخر آج کیا سبب ہے؟ تو بی بی زینب نے کہا، اے بیٹا سید سجاد، ارے ہمارے لیے اتنا کم آب و دانہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے کفایت نہیں کر، میں اپنے حصے کا آب و دانہ اپنے ننھے بچوں کو دے دیتی ہوں، لہٰذا اب جسم میں اتنی طاقت باقی نہیں ہے کہ زینب کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب سوچے جو بی بی زینب اتنی نماز کی پابند ہے تو کیا امام سجاد اپنی نمازوں کے کتنے پابند ہوں گے؟ بازاداروں ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ راہ کوفہ و شام میں ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ امام سجاد اس دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، ظالم اپنے لیے خیمہ نصب کیے ہوئے ہیں اور خیمہ
خیمے کا سایہ ایک طرف پڑ رہا ہے، میرے مولا نے خاک گرم پر تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد اپنے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، اپنی بیڑیوں کو سنبھالا اور چاہا کہ جا کر اس خیمے کے سائے میں نماز پڑھے۔ ایک مرتبہ جیسے ظالم شقین ہیں ہتھکڑیوں کی آواز سنی، زنجیروں کی آواز سنی، اپنے غلام کو بھیجا، کہا رے ذرا جا کر دیکھو کہ یہ قیدی کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ غلام آیا اور پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے مولا نے کہا ارے میں چاہتا ہوں اس خیمے کے سائے میں نماز ادا کر لوں۔ تو وہ ظالم کہتا ہے کہ ارے ہو نہ ہو، جہاں پہ آپ کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا ہے اسی جگہ پہ آپ کو نماز ادا کرنی ہے، آپ کو سائے میں کھڑے ہونے کی اجازت رہی ہے۔ تو میرے مولا نے کہا ارے میں تمہارے آرام میں مخل نہیں ہو رہا ہوں، ارے میں تمہارے خیمے میں نہیں آ بھائی سننا تھا، زیادہ غضب ہو گیا۔ ایک ظالم ایک تازیانہ لے کر ہوا میں لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، ارے ابھی تمہاری پھوپھی زندہ ہے، ارے تم میرے قریب آ جاؤ۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اے بہن ام کلثوم میرے قریب آ جاؤ، اے لیلا میرے قریب آ جاؤ، اے رباب میرے قریب آ جاؤ، اے فضہ میرے قریب آ جاؤ، اے سکینہ میرے قریب آ جاؤ۔ ایسا کرتے ہیں ہم حلقہ بنا لیتے ہیں اور میرا بیٹا سید سجاد ہمارے حلقے میں اپنی نماز ادا کر لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، الہی باسمک العظیم الاعظم العاذل الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، عشق رحمت کا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اموات کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہونے بیمار کربلا کے واسطے جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا مومنین کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان سے اس کرونا وبا کی تمام وباؤں بلاؤں لہروں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بھی مشتاق حج و زیارات ہیں ان کی اس دلی تمنا کو پوری فرما۔ پروردگارہ تمام مزارات مقدسہ کے حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد ہے، جہاں جہاں بھی عزاداران حسینی آباد ہیں، ان کی جان مال آل اولاد ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ منتقم خون حسین حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔